بہت شکریہ. میری جو ٹاپ 10 سمسیائیں تھیں نا، ان میں سے ایک یہ تھی، میں اخبار میں پڑھتا رہتا تھا، جناب پروفیسر ہے میرا، پروفیسر کا نام بھی اور ان کی تقریر بھی. تو میری سمسیا یہ تھی کہ اس نام کا مطلب کیا ہے. تو وہ آج میری خوش قسمتی ہے کہ پروفیسر صاحب نے اپنی تقریر میں بتا دیا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی خدا کی مہربانی ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں جو مشکلیں ہوں وہ خود سے ہی حل ہونی شروع ہو جائیں. تو دوسرا علی صاحب، آپ نے جو فرمایا لائبریری، آپ نے انگلینڈ میں 100 لائبریریاں کھلی ہیں، اس میں آپ کو کوئی پاکستانی لٹریچر نہیں ملا. یہ جولائی میں فن لینڈ گیا ہوا تھا، میرے ساتھ بھی یہی ہوا. میں ان کی یعنی ٹاپ 5 اٹریکشنز جو ہے نا، اس میں ایک لائبریری بھی ہے ہیلسنکی کی. تو ہم نے ارادہ کیا، بچے بھی گئے ہوئے تھے، تو کہ بھائی لائبریری جائیں گے. بڑے پیار شیار ہو کے ہم پہنچ گئے. بہت ہی شاندار لائبریری ہے، یعنی ایسی کہ آپ اسے کاپی کرنا چاہیں. لیکن کتابیں ساری ڈھونڈی، اردو کی کوئی کتاب نہیں، نہ اردو کی کوئی انگلش میں کتاب نہیں. تو میں نے لائبریرین سے باقاعدہ، یہ ہمارا تو کام ہے نا تبلیغ کرنا، تو ہم نے جا کے کہا کہ بھائی یہ پاکستانی کتاب کیوں نہیں ہے، اردو لٹریچر کی کتاب کیوں. افغانی تھی کتابیں. تو میں نے، انہوں نے کہا جی افسوس ہے کہ اس میں اپنا وہ ڈیٹا بیس چیک کیا اور کہا کہ نہیں ہے، تو شاید فلاں لائبریری میں ہو، نیشنل لائبریری میں. میں نے کہا نہیں، آپ نے یہ جو سینٹرل لائبریری تو آپ کی یہ ہے، اور اسے ہی آپ زیادہ ایڈورٹائز کرتے ہیں اپنی ٹورسٹ اٹریکشن کے لیے، تو اس میں بھی 4 کتابیں مل جائیں. انہوں نے کہا آپ لکھ کے دے دیں. میں نے خیر وہ لکھ کے سجیشن سبمٹ کر دی. پھر جناب ہیلسنکی کی شاپنگ اسٹریٹ پہ بہت بڑا شاپنگ مال ہے، اور اس کے نیچے ایک عظیم الشان بک اسٹور ہے، ہزاروں کتابوں والا، ہر موضوع پہ ڈھیروں کتابیں. وہاں پہ بھی بہت ڈھونڈا، اردو لٹریچر کی، منٹو صاحب کی، کسی کی کوئی کتاب نہیں تھی. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے. علی صاحب آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. ہم دنیا سے کٹے ہوئے ہیں. دنیا نے نہ اقتدار حسین کی خوبصورت نثر پڑھی ہے، نہ نیر مسعود کی خوبصورت نثر پڑھی ہے، نہ غلام عباس کی پڑھی ہے، نہ وہ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال شاعری. علامہ اقبال تھوڑا بہت جرمنی میں، ایران میں، تاجکستان میں، سینٹرل ایشیا میں تھوڑا بہت، یورپ میں وہاں پہ بھی کم ہے. علامہ اقبال صاحب کا بھی قصہ میں سناتا ہوں. میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی گیا، تو میں ان کے فلاسفی ڈپارٹمنٹ میں گیا. تو میں نے کہا جی کہ آپ کے جو ڈین ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. میں ان کو گیا تو میں نے دیکھا علامہ صاحب کا کوئی حوالہ نہیں، کوئی تذکرہ نہیں، کوئی فوٹو نہیں، کوئی فریم نہیں. تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ڈین سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ڈین تو نہیں ہے، ایک سینئر پروفیسر بیٹھے ہیں، ان سے ملا دیتے ہیں. تو میں ان سے جا کے ملا. میں نے ان سے کہا جی کہ آپ ہی کے طالب علم علامہ اقبال، جو باقاعدہ ایک مملکت کے قیام کے سبب بنے ہیں، اور جن کا یعنی جو فلسفہ ہے وہ پورے سینٹرل ایشیا میں اور وہ سارے اس میں انڈیا میں بہت مشہور ہے، تو اس کا تو آپ کے ہاں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. کوئی آپ نے اپنے شاگرد کو ریوارڈ ہی نہیں کیا. اور تو پہلے تو وہ چونکے کہ کون علامہ اقبال. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ بھی ہماری خوش فہمی ہوتی ہے نا کہ انگریزوں نے بہت پڑھا ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے اپنے کمپیوٹر پہ انگلیاں مارے، اور پھر انہوں نے کہا ہاں علامہ اقبال کی ہم نے وہ اسٹریٹ ایک ان کے نام کی ہوئی ہے ہائیڈلبرگ میں. میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، میں نے دیکھی ہوئی ہے وہ اسٹریٹ. میں نے کہا وہ گھر بھی ہے اور ساری بات. پھر انہوں نے کچھ اور وہ کیا. انہوں نے کہا نہیں، وہ ہمارا جو سینٹر آف ساؤتھ ایشیا ہے وہاں پہ ہم نے ان کو صحیح الیبوریٹ کیا ہوا علامہ صاحب. میں نے کہا وہ بھی اپنی جگہ، لیکن وہ شاگرد تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے تھے، آپ سے پی ایچ ڈی کر کے گئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ چیزیں دکھا دیجیے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے. یہاں ہم بات کر رہے تھے بہت ہی خوبصورت رنگن میں حبیب جالب صاحب کو انہوں نے کلام سنایا. حبیب جالب صاحب ہمارے سب کے فیوریٹ ہیں. جی.
تو میں آپ کے رشتہ دار ہیں اصل میں، میرا پلس پوائنٹ ہے اصل میں، تو آپ کے رشتہ دار. تو حبیب جالب صاحب جو ہے نا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رائٹ لیفٹ بھی نہیں، سرخ سبز کی جھگڑا بھی نہیں. حبیب جالب ہمارے متفقہ آئیڈیل ہے. بالکل بے شک سب. تو ہم انسپائریشن ان سے لیتے ہیں. میں آپ کو اب ایک واقعہ شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، میں آپ کو سناتا ہوں. میرے جو فادر ان لا تھے مظفر محمد علی صاحب، وہ جنگ پبلیشرز کی انہوں نے ساری کتابیں انہوں نے شائع کی ہیں. تو وہ بڑے دوست تھے حبیب جالب صاحب کے. تو ایک دن وہ جب آخری دنوں میں وہ یہاں سروسز ہاسپٹل میں داخل تھے، تو ایک دن وہ گئے مظفر صاحب ان کا حال پوچھنے. بلکہ انہی دنوں ان کی نا یہ ہمایوں اختر، غازی اختر، ان سے بڑی اچھی سلام دعا تھی فاتح کتاب چھاپنے کی وجہ سے. تو مظفر صاحب نے انہیں راضی کیا، غازی اختر کو، یار آپ کوئی خیال کریں شاید وہ ٹھیک ہوگا. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں 50,000 روپے کر دوں. اس زمانے میں 50,000 اچھی رقم تھی، وہ میں پیش کروں گا ان کے علاج کی خرچ کے لیے. بس میری ایک خواہش ہے کہ میں نے ایک فوٹو بنوانی ہے ان کے ساتھ. اب مظفر صاحب آئے جالب صاحب کے پاس. جالب صاحب کو بتایا کہ وہ غازی کو میں نے کہا ہے کہ وہ آپ بس ایک فوٹو اس نے بنوانی ہے کہ آپ کے نظریات پہ آنچ نہیں آنا. تو حبیب جالب صاحب نے کہا کہ مظفر قریب آؤ. قریب گئے نا تو یہ پرانے لوگوں میں نا بے تکلفی بھی بڑی ہوتی ہے. انہوں نے ان کی جیب میں ہاتھ مارا. مظفر صاحب کی جیب میں تو 500 ملنا تھا. تو 500 روپے ملا تو کہنے لگے یہ 500 میں بڑے خوشی سے رکھوں گا. وہ 50,000 میں نہیں لے سکتا کہ ایک میں جرنیل کے بیٹے سے بولوں. تو یہ جو عالمانہ عظمت تھی یہ اب ہمارے یہاں کم ہوتی جا رہی ہے. تو اسی طرح جو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان ہم ویسے ہی ایک غیر مطمئن قوم ہے. مثلاً اب ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں تو ہمیں شکوہ ہے کہ مہنگائی کیوں زیادہ ہے. اگر ہم ڈیفالٹ میں چلے جاتے اور مہنگائی 500% ہو جاتی تو پھر ہم کہتے ہیں وہ 150 والی ٹھیک تھی یار. تو یہ ایک ہمارا ایک پرابلم ہے. ویسے تو انسان ہر جگہ ہی غیر مطمئن ہے. اس کی بھی میں آپ کو شاندار مثال پیش کرتا ہوں. میں اور یاسر پیرزادہ صاحب کافکا کی قبر پر گئے پراگ میں. تو صبح صاحب بارش ہو رہی تھی بڑی. تو ہم اب قبرستان میں قبر ڈھونڈتے ہوئے نا وہ جا رہے تھے، کبھی اس سے پوچھ رہے تھے کبھی اس سے پوچھ رہے تھے. تو اتنے میں ایک لڑکی کھڑی تھی، اس سے بھی ہم نے پوچھا کہ بھائی وہ کافکا کی قبر کہاں ہے. اس نے کہا میں بھی ادھر جا رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ. اب ہم تینوں چلے گلا اس سے. تو راستے میں ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کی ہیں. تو انہوں نے کہا میں کینیڈا کی ہوں. اب ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے لاکھوں لوگ کینیڈا جانے کے لیے آج ہی تیار بیٹھے ہیں اگر مل جائے تو ہم نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ آج کل تم کیا کر رہے ہو. اس نے کہا میں آج کل کوریا میں رہتا ہوں. اب ہمارے لیے یہ بڑا جھٹکا لگا کہ یار کینیڈا کی جنت چھوڑ کے آپ کوریا میں کیا کر رہے ہیں. نہیں مجھے کینیڈا میں مزہ نہیں آتا. اب انسان کا تو کوئی علاج نہیں ہے جی. وہ ساؤتھ کوریا یا نارتھ کوریا بھی پہنچ سکتا ہے اپنے اطمینان کے لیے. تو پاکستان نے بڑی منزلیں طے کی ہیں. میرے پاس انڈیا سے کچھ پروفیسر آئے یہاں یونیورسٹی لا کالج کے لوگ ان کے پاس آئے. تو وہ میرے پاس بھی ادھر آئے لیک سٹی میں. تو لیک سٹی اور اس طرح کی جو جدید اپنا سوسائٹیاں وہ دیکھ کے حیران آئے تھے بالکل ڈیفینس کو دیکھ کے. انہوں نے کہا یار آپ کیسے کہتے ہیں کہ پاکستان پیچھے ہے. ہم نے تو کوئی بہترین آپ تو ہم سے بہت آگے ہیں. تو آپ پورے پاکستان کا ذرا راؤنڈ لگائیں تو ہم 1947 سے تو بہت آگے ہیں. کہاں ہمارے پاس 2 ٹیکسٹائل ملیں تھی آزادی پہ، کہاں اب ہمارے پاس ٹیکسٹائل ملنے ہی ملے ہیں اور پتہ نہیں کتنے لون ہیں. تو بہرحال سفر بہت زبردست ہے. جیسے کہ رانا صاحب نے فرمایا ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور یہ جو بات ہے نا کہ ہمیں اپنا لٹریچر اور ہمارا کلچر یہ ہمیں کسی طرح پہنچانے کی سبیل کرنی چاہیے اور یہ مل کے ہی کام ہو سکتا ہے. بہت شکریہ سر.